اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ چند دن قبل مولانا ساجد تقوی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ میں نے فوراً فیس بک پر یہ اعلان کیا تھا کہ میں اس کا عن قریب جواب دوں گا، تو آئیے میں اب ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کو انہوں نے پیش کیا، اور پیش کر کے انہوں نے کیا 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 وہ آپ کے سامنے آج میں پیش کر دیتا ہوں، اور جو انہوں نے نہیں پیش کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ ضرورت ہے۔ انہوں نے آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نماز میں 12 رکن ہیں۔ وہ کون سے رکن ہیں یا کیا ہے بات، یہ تفصیلی بات ہے، میرے موضوع سے چونکہ اس کا تعلق نہیں ہے، بعد میں کسی وقت بتاؤں گا، یہ وضاحت طلب بات ہے۔ پھر کہا کہ سب سے پہلے دیکھیں نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قنوت بھی ہے، سجدے ہیں، تشہد ہے، سلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس رکن کے متعلق کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، بے کا معنی انہوں نے میں کیا ہے کہ اپنی نماز میں بلند نہ کرو، اور وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور چھپاؤ بھی نہیں، آہستہ بھی نہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بلند اور آہستہ کے درمیان کرو۔ یہ کس رکن کے متعلق کہا ہے، یہ انہوں نے سوال کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئیے میں اہل سنت والجماعت کی اور اہل تشیع کی چند کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہاں سے ذرا مومنین کرام آپ نے توجہ کرنی ہے، آغاز میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس دور میں۔ سب سے پہلے انہوں نے اہل تشیع کی یعنی شیعوں کی کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمہ، جن کی کتاب 4 کتابوں، جو شیعہ کی 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے 2 کتابیں ان کی ہیں۔ ظاہر ہے بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ایک کتاب التبیان ہے، 2 جو بڑی کتابیں ہیں ان کا ذکر کر دوں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ یہ انہوں نے جو 2 کتابیں ان کی ہماری شیعوں کی 4 بڑی کتابوں میں ہیں۔ تو التبیان فی تفسیر القرآن کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا ساجد تقوی صاحب نے کہا کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے انہا نزلت فی التشہد، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ آیت تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مومنین کرام، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تفسیر تبیان میں یہ جملہ لکھا ہی نہیں ہے۔ سکون آیا جی، مزہ آیا؟ انہوں نے یہ لکھا ہی نہیں ہے، اور یہ داڑھی، سفید داڑھی، علامۃ الدہر، اپنے آپ کو میں نے راب کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں نے اتنا کام کیا، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں اتنا بڑا محقق ہوں۔ عام آدمی اگر، جاہل آدمی اگر کسی کتاب میں ایک بات نہ لکھی ہوئی ہو اور وہ کہہ دے لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو جھوٹا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کو خیانت کار اور خائن کہیں گے یا نہیں؟ تو اگر ایک سفید داڑھی والا امامہ سر پہ رکھ کے اور اپنے آپ کو بہت بڑا محقق کہلانے والا اگر کتاب میں نہیں ہے، پھر عام کتاب کی بات نہیں ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی بات ہے، بہت بڑے محقق ہمارے گزرے ہیں، ان کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کچھ بھی ساجد تقوی صاحب کو، لیکن آپ بتائیں مومنین کرام، کیا ان کو کاذب یعنی جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو خائن یعنی خیانت کار کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، یہ تو تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ آئیے میں ذرا شیخ طوسی علیہ رحمہ کی وہ روایت، وہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں جو انہوں نے تفسیر تبیان میں، کوشش کر رہا ہوں میں جلدی میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ جلد 6 صفحہ نمبر 534، واختلفوا فی الصلاۃ التی عنا بها بالآیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے اس کے معانی کے بارے میں اختلاف لوگوں نے کیا ہے۔
وقال قوم، ایک قوم نے کہا لا تجہر بدعائک، کہ اپنی دعا کو بلند آواز سے نہ کرو، ولا تخافت، اور دھیمی آواز سے بھی جو ہے نا بالکل ہی کہ جو آواز بندہ نہ سن سکے تو اتنی بھی آواز کم نہ کرو دعا میں. قالوا والمراد بالصلاۃ الدعاء، ان کا قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ صلاۃ سے مراد یہاں پر اس آیت میں دعا ہے. ذہبت الیہ عائشہ وابن عباس و ابو ایاز و عطا، 4 افراد اس نظریے کے قائل ہیں، بی بی عائشہ، ابن عباس، ابو ایاز اور عطا. آگے وہ لکھتے ہیں وروی عن ابن عباس فی روایت اخری، ایک اور روایت میں ابن عباس سے روایت ہے، ان نبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا صلی یجہر فی صلاتہ، کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے وہ نماز میں آواز کو بلند کرتے تھے. فسمعہ المشرکون، مشرکین نے سن لیا. فشتموہ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالیں. وآذوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں. وآذوا اصحابہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی اذیت دی. یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے روایت ابن عباس کی بیان کی ہے. ہاں یہاں تک نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تفسیر نور الثقلین دیکھ لیں، تفسیر برہان دیکھ لیں، تفسیر عیاشی دیکھ لیں، ان کتابوں میں آپ دیکھ لیں یہی الفاظ ملیں گے آپ کو. ائمہ کی طرف منسوب یہی الفاظ ملیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے، صرف ابن عباس کی بات نہیں ہے. اور ابن عباس بھی تو مولا علی علیہ السلام کا شاگرد ہے. اللہ اکبر. آگے وہ کہتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ بِتَرْكِ الْجَهْرِ، جب انہوں نے گالیاں دی اور حضور کو اور حضور کے صحابہ کو تکلیفیں دیں تو فَأَمَرَ اللَّهُ بِتَرْكِ الْجَهْرِ، تو وہ نماز جو کہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں، اس کو چھوڑ دیں. وَكَانَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، یہ مکہ میں ابتدائی دور تبلیغ کی بات ہے، اس وقت ہوا تھا. آگے وہ لکھتے ہیں وقال قوم، ایک قوم نے کہا اراد لا تجہر بتشہد کا فی الصلاۃ، کہ یہاں نماز میں تشہد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی نماز میں جو تشہد ہے اس کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، ولا تخافت بے، اور اس کو بالکل ہی ایسا نہ کریں. وروی ذالک ان عائشہ فی روایت اخری، ایک اور روایت میں یہ عائشہ، بی بی عائشہ سے بھی روایت کی گئی ہے. وقال قوم کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک قوم کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یصلی بمکہ، مکہ میں نماز پڑھتے تھے جہر کے ساتھ، یعنی بلند آواز سے. فامر باخفاتها، تو اس کو چھپا کر حکم ہوا کہ آپ آہستہ سے پڑھیں. ذهب الیہ اکرمہ و ابن الحسن، ابو الحسن البصری، یہ حسن بصری کی طرف بھی ہے اور اکرمہ نے بھی یہی کہا ہے. اچھا جی، آگے یہ ایک حوالہ بتایا ابھی جو تفسیر تبیان کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا بیان فرمایا ہے. کیسے چکر بازیاں ہیں اس بوڑھے کی. دوسرا حوالہ اس نے دیا ہے المیزان فی تفسیر القرآن، یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، المیزان فی تفسیر القرآن. یہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی فوت ہو گئے ہیں چند سال پہلے، اللہ مقامہ. تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ بی بی عائشہ کی روایت ہے انہا نزلت فی التشہد، کہ یہ نازل ہوئی ہے تشہد کے بارے میں. تو پوری بات نہیں لکھی، پوری بات یہ انہوں نے بیان نہیں کی. آؤ ذرا میں بتاتا ہوں. یہ جو تفسیر میزان والے ہیں انہوں نے تفسیر عشاشی کا حوالہ دیا، زرارہ، حمران، محمد بن مسلم سے روایت کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان بمکہ جہر بصوتہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو آواز کو بلند کرتے تھے. فیعلم بمکانہ المشرکون، آپ کی جگہ کا پھر مشرکین کو پتہ چل جاتا تھا بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے. فکانوا یؤذونہ، تو وہ حضور کو اذیت دیتے تھے. فانزلت هذه الآیہ عند ذلک، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی. اچھا، ساجد تقوی صاحب نے یہ بات بتائی ہے، بولے ذرا، اس نے کیوں بتانی تھی؟ بتانی نہیں نا اس نے. اس کے بعد
یہ تفسیر میزان المیزان فی تفسیر القرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی جو ہے نا، انہوں نے آگے لکھا ہے، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کر کے آگے وہ لکھتے ہیں اقولو، اپنا تبصرہ کر رہے ہیں، امام کا فرمان لکھ دیا اس آیت کے بارے میں، آگے کہتے ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَ فِي الدُّرِّ الْمَنْصُورِ، کہ یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے نا بلند آواز سے نماز کا یا آہستہ آواز سے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں اسی معنی میں تفسیر در منصور جو کہ اہل سنت والجماعت بھائیوں کی ہے اس میں بھی یہی معنی درج ہے، ان ابن مردوہ سے، ان ابن عباس سے، یہ دونوں سے۔ آگے وہ کہتے ہیں روی ایضاً ان عائشہ انہا نزلت فی الدعاء، کہ روایت یہ بھی کی گئی ہے، بی بی عائشہ سے بھی روایت کی گئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نظرت فی جو ہے نا فی دعا ہے، کہ یہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ہے بی بی عائشہ کا نظریہ۔ آگے پھر تبصرہ کرتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِهِ لِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آگے وہ لکھا وَرُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا کہ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي التَّشَهُّدِ، کہ یہ تشہد کے بارے میں بی بی عائشہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو بی بی عائشہ کے بارے میں وہ روایت پیش کر رہے ہیں، جبکہ میں اس کے مقابلے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اسی تفسیر میزان سے۔ اللہ اکبر، تیزیاں کیسی ہیں مولانا صاحب کی، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ایک اور خیانت مولانا ساجد تقوی صاحب کی، ایک نہیں یہاں پر تو انہوں نے 3 کتابوں کا حوالہ دیا اور تینوں میں خیانت کیا، تو پھر ایک خیانت کہاں بھئی؟ 3 خیانتیں بنیں گی، سفید داڑھی، علامہ، محقق، امامہ سر پہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور 3 خیانتیں اور۔ پہلی ایک خیانت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، تفسیر تبیان والی، اللہ اکبر، وہ تفسیر عیاشی کا ذکر کرتا ہے، تفسیر عیاشی کا انہوں نے تذکرہ کیا، اس کی اس میں اس ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کی تفسیر میں 9 روایتیں اس نے ایک پیش کی ہے، جبکہ اس میں 7 تفسیر ظاہری ہے 7 میں اور 2 میں تفسیر باطنی ہے۔ ابھی میں بیان کرتا ہوں تفسیر ظاہری کیا ہوتی ہے اور تفسیر باطنی کیا ہوتی ہے، انہوں نے بس صرف عوام کو جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے، جیسے یہ کہیں گے عوام اسی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تفسیر نور الثقلین، یہ عیاشی کی بات تھی، تفسیر عیاشی میرے پاس عربی کی بھی ہے اردو کی بھی ہے، تفسیر نور الثقلین 12 روایات ہیں اس میں، اس آیت کے ذیل میں 10 ظاہری ہیں اور باطنی تفسیر کی 2 ہیں۔ آگے پھر تفسیر برہان میں 14 روایات ہیں، 12 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تفسیر ظاہری اور باطنی کیا ہوتی ہے، یہ بھی بتانا چاہیے۔ تفسیر ظاہری قرآن مجید کے الفاظ، قواعد و ضوابط اور سیاق و سباق ہوتا ہے، یا قرآن مجید معصومین علیہ السلام کے فرمان ہوتے ہیں، شان نزول ہوتی ہے، تو یہ لغوی معنی بیان کیے جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے تفسیر ظاہری۔ جس طرح مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی تفسیر ظاہری کیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ درست طریقے سے پڑھو اور صحیح طریقے سے پڑھو، اس کا یہی معنی ہے کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھو، درست طریقے سے پڑھو، یہ ہے ظاہری معنی۔ اچھا، دوسرا تفسیر باطنی، تفسیر باطنی کا تعلق ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے عرفانی، روحانی، معنوی پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ میں باطنی تفسیر کیا بنے گی؟ تفسیر انوار النجف ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، تفسیر انوار النجف کی دوسری جلد ہے، 82 صفحہ جو آج کل کمپوزنگ والا ہے، اس میں تو اس میں اقامت صلاۃ کے 3 معانی بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیشہ ادا کرنا، یہ آداب ہیں، پوری حدود و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، بر وقت ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ کی باطنی تفسیر۔ اب میں آپ کو جو آیت چل رہی ہے ولا تجہر بصلاتک
ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا۔ اس حوالے سے میں بتاتا ہوں 2 قسم کی روایتیں ہیں، کچھ ظاہری روایات ہیں، ظاہری تفسیر ہے، تفسیر ظاہری، کچھ باطنی تفسیر۔ تو تفسیر ظاہری کی زیادہ آیات موجود ہیں۔ یاد رکھیں جو تفسیر باطنی ہوتی ہے نا، اس کا فقہی مسئلے کے ساتھ کہ آپ فقہی کوئی چیز اس سے ثابت کریں، کہ وجوب اس کا ثابت کریں، استحباب ثابت کریں یا حرمت ثابت اس حوالے سے بات کریں، تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا باطنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کردار سازی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مانوی جو ہے نا وہ افکار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ظاہراً عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، فقہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ظاہری جو ہے وہ تو کیا معنی، ولا تجہر، یعنی نماز کو بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھو۔ وجہ کیا تھی؟ مشرکین اذیت دیتے تھے۔ ولا تخافت بہا، یعنی بہت آہستہ بھی نہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکو۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، یعنی درمیانی راہ اختیار کرو کہ اتنی آواز کم از کم ہو جسے آپ خود سن سکیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس آیت میں مسلمانوں کو نماز یا دعا میں اعتدال سکھایا جا رہا ہے۔ اب باطنی تفسیر، تفسیر جابر بن یزید جوفی، تفسیر ہے جابر بن یزید جوفی، یہ کتاب ہے، اس میں حدیث لا تجہر بولایت علی فاہو والصلاۃ کے حاشیے میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ عربی عبارت میں نہیں پیش کر رہا، ترجمہ کر رہا ہوں جلدی جلدی تاکہ ویڈیو مختصر ہو۔ وہ کہتے ہیں جب کہ کامل نماز حضرت علی علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، ذرا ہماری نماز کامل تو نہیں ہے، ہماری تو پتہ نہیں کہاں کہاں سوچیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں فکریں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ مثلا نماز میں ہے کہ سامنے دیکھنا ہے، اور اگر ادھر نظر ہو گئی یا ادھر تھوڑی سی نظر ہوگی، نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن کامل تو نہیں۔ تو آداب کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ کامل نماز حضرت علی علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، اور اس کا کامل ترین اظہار صرف انہی، یعنی مولا علی علیہ السلام، صرف انہی اور انہی جیسے افراد سے ہوا ہے، تو اس کے اثرات ان پر ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ گویا وہ خود نماز بن گئے، اور نیز اس لیے کہ ان کی ولایت کو نماز کی قبولیت کے لیے سخت شرط قرار دیا گیا ہے، اور ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہی نماز کی طرف بلانے والے اور اس کو سکھانے والے ہیں، تو ان تمام باتوں کی بنا پر کبھی انہیں قرآن کے باطن میں نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، کس کو؟ ولایت علی علیہ السلام کو۔ میں اب ذرا بتانا چاہتا ہوں، وہ تو تھوڑی سی ایک جلدی میں ایک بات پہلے بتا دوں پھر کہیں بھول نہ جائے۔ یہ تفسیر نور الثقلین جو ہے نا، اس میں فاہو و فی الصلاۃ ہے، لیکن انہوں نے کتاب انہوں نے جو لی ہے وہ تو لی ہے بات تفسیر عیاشی سے، اور عیاشی میں فاہو و فی الصلاۃ نہیں ہے، تفسیر برہان میں فاہو و فی الصلاۃ نہیں ہے، اور تفسیر جابر بن یزید جوفی میں فاہو فی الصلاۃ، فی کا لفظ نہیں ہے، بصائر الدرجات میں فی کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں ظاہر جس نے لکھی ہے اس نے داخل کر دیا، فاہو فی الصلاۃ کہہ دیا، باقیوں نے تو فی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، باطنی تفسیر کے حوالے سے بہت سی روایات میں اہل بیت علیہ السلام کو مومنین کی نماز کہا گیا ہے، مومنین کا روزہ کہا گیا، مومنین کا حج کہا گیا، مومنین کا جہاد کہا گیا، یہ سارا کچھ کہا گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، انا حج المومنین، انا صوم المومنین، میں روزہ ہوں، میں نماز ہوں۔ آگے لفظ ذرا غور کرنا، انا حی علی الصلاۃ، میں حی علی الصلاۃ ہوں، انا حی علی الفلاح، میں حی علی الفلاح ہوں۔ میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں، آپ ذرا اتنا بتائیں کہ انا حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ بھائی حی علی الصلاۃ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا، حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، تو میں ہوں آؤ نماز کی طرف، یہ کیا ہے؟ میں نماز ہوں، یہ تو ٹھیک ہے کہ اتنی نماز اس انداز سے پڑھی کہ خود مجسم نماز ہو گئے، روزے کا حق ادا کیا، خود مجسم روزہ ہو گئے، حج کا حق ادا کیا، خود مجسم حج ہو گئے۔ انا حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب؟ یعنی اصل کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز کی بھی روح میں علی ہوں، حی علی الفلاح کی بھی روح میں علی ہوں۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انس نحن الصلاۃ، ہم نماز ہیں، نحن الصوم، ہم روزہ ہیں، نحن الحج، ہم حج ہیں، نحن الزکاۃ، ہم زکوٰۃ ہیں، نحن بیت اللہ، نحن کعبۃ اللہ، ہم ہیں کعبہ۔ آپ ذرا مومنین بتائیں کہ مولا جو ہر امام کعبہ ہوتا تھا،
تو کبھی مدینے میں مولا کے ساتھیوں نے مولا کا حج کیا؟ طواف کرتے تھے، 7 چکر لگاتے تھے، کیا کرتے ہیں؟ میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ میں ایسے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوں جیسے نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یا روزہ یا حج اسی طریقہ کعبہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یا یہ ہے کہ میں روح نماز ہوں، میں روح حج ہوں، میں روح زکوٰۃ ہوں، میں روح روزہ ہوں، یا میں روح بیت اللہ ہوں۔ تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس ایسے نہیں ہے کہ ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تفسیر میزان، تفسیر نمونہ، تفسیر کوثر، تفسیر القرآن مولانا ظفر حسن امروہی صاحب کی، تفسیر فصل الخطاب علامہ سید علی نقن صاحب کی، تفسیر صافی، بہت پرانی کتاب، یہ دیکھیں پرانی کتاب، تفسیر برہان ہمارے پاس، تفسیر مجمع البیان ہمارے پاس، تفسیر عیاشی، یہ ہے تفسیر عیاشی ہمارے پاس، یہ تفسیر نور الثقلین، یہ تفسیر قمی، یہ تفسیر عیاشی اردو میں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نیٹ میں تو بہت ساری تفسیریں میں نے تو ساری دیکھی ہیں، بہت ساری تفاسیر میں دیکھ کر میں نے چاہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ اب آخر میں تفسیر نور الثقلین سے چند روایات پیش کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جہر و اخفات لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ دیکھیں، یہ ذرا اس میں پورے صفحے آ جائیں گے، جہاں جہاں میں بات کر رہا ہوں یہ صفحے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو جہر باللفظ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر نور الثقلین۔ اور اپنی نماز نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی پست آواز سے پڑھو، ان دونوں کے درمیان اوسط درجہ کا راستہ تلاش کرو۔ آگے الکافی میں سما سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ولا تجہر بصلاتک کی آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اخفات وہ ہے جسے تم خود نہ سن سکو، اور جہر یہ ہے کہ تم اپنی آواز بہت زیادہ بلند نہ کرو۔ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح قرات کرے کہ اس کے تمام مقتدی اس کی قرات کو سن سکیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام کو درمیانی راستے سے قرات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یہ آیت بیان کی۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے ولا تجہر بصلاتک کی آیت کے ضمن میں فرمایا جہر سے بلند آواز سے، یعنی جہر سے بلند آواز سے پڑھنا، اور تخافت سے اتنا مدم پڑھنا مراد ہے جو خود انسان کو سنائی نہ دے، ان دونوں کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے۔ الاستبصار میں وہی تفسیر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، تو انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جاری نماز کو اخفاء سے اور اخفاتی نماز کو جان بوجھ کر جہر سے پڑھے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو آگے تفسیر عیاشی کا حوالہ، تو اس میں بھی یہ وہ زرارہ حمران محمد بن مسلم سے میں آگے پہلے وہ روایت پیش کر چکا ہوں۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کے ضمن میں کہ جہر بلند آواز کو کہا جاتا ہے اور تخافت وہ آواز جو خود کانوں تک نہ آئے، یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے جو ہے نا وہ روایات بیان کرتے کرتے ملا یذر فقیر میں کا بھی حوالہ ہے اور تفسیر عیاشی۔ اب یہاں پر تفسیر عیاشی میں بھی حوالہ ہے، یہاں پر بھی ہے، میں یہاں سے ترجمہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ولا تجہر بصلاتک کی آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر یعنی تفسیر باطنی یہ ہے کہ علی کی ولایت کو بلند آواز سے بھی بیان نہ کرو، اور میں نے علی کو جو عزت عطا کی ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات بھی نہ کرو، یعنی خود اس سے وہ فضائل مت چھپاؤ، میں نے اسے جو عزت عطا کی ہے اس سے باخبر رکھو، یعنی خود اس سے وہ فضائل مت چھپاؤ۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت عطا کی ہے اس کا ابھی تذکرہ نہ کرو کیونکہ منافقین موجود ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری ہے جابر کی، جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ولا تجہر بصلاتک کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا علی کی ولایت کو بلند آواز سے مت بیان کرو، بس وہ
نماز میں ہے، یعنی انہوں نے ترجمہ تو وہی کرنا ہے جو اصل عربی میں ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ یہ تفسیر عیاشی دیکھ لیں آپ، یا تفسیر جو ہے نا وہ باقی کتابوں میں، تفسیر برہان میں دیکھیں، فی کا نہیں ہے، بس وہ نماز ہے، یعنی روح نماز ہے مولا علی علیہ السلام، خود مجسم نماز ہیں۔ آگے ہے، اور میں نے علی علیہ السلام کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات نہ کرو۔ میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو۔ ولا تجہر کا معنی ہے بلند آواز سے بیان نہ کرو۔ کیا؟ پھر سنو، اور میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات نہ کرو، یعنی خود علی سے یہ باتیں مت چھپاؤ۔ میں نے اسے جو عزت دی ہے اس سے باخبر رکھو، اور جہاں تک وابتغ بین ذالک سبیلا کا تعلق ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ولایت علی علیہ السلام کو بلند آواز سے بیان کرنے کا سوال کرتے رہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غدیر خم میں اس کے اظہار کی اجازت دی تھی، اور اس دن حضرت نے کہا تھا، کس کی اجازت دی تھی؟ وہ حضور نے فرما دیا، کیا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ اس کے کہنے کی جو ہے نا وہ مجھ سے کہتے رہو، اجازت مانگتے رہو، اور غدیر خم میں اجازت دے دی تھی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا بلند آواز سے کہ جس چیز کا میں مولا یعنی حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے حوالے سے فرمان جو ہے نا وہ کہ منع کیا ہے اس کا، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد کیا ہے؟ آخر میں بس یہی میں نے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد میرا بیان مکمل ہو جائے گا۔ غدیر خم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ پہلا بیان کر رہا ہوں کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے، جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ضمن میں ہے۔ غدیر خم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر حضرت سلمان فارسی اٹھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، علی علیہ السلام کی ولایت کس طرح اور کس نوعیت کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ولایت میری ولایت کی مانند ہے، میں جس کا بھی اولا بالتصرف ہوں تو علی بھی اس کا اولا بالتصرف ہے۔ یہ تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحہ نمبر 100 میں یہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، بشارت المصطفیٰ میں ہے، بحر الانوار میں ہے، اور باقی کتابوں میں۔ ولایت علی کا دوسرا معنی یعنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا دوسرا معنی، ابو اسحاق کہتا ہے کہ میں نے علی ابن حسین علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خبر دی تھی کہ ان کے بعد وہ یعنی علی علیہ السلام امام ہیں، تو اس سے مراد امام ہو گیا۔ پہلے اولا بھی تصرف کا معنی ہو گیا، اب ولایت علی کا تیسرا معنی یعنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ضمن میں جو ولایت علی ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی، میں اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی تلقین کرتا ہوں۔ پس جس نے اسے اپنا ولی یعنی حاکم بنایا اس نے مجھے اپنا ولی بنایا، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور تھوڑی سی متوجہ کر دوں اور اس کے بعد میں بیان مکمل کروں تاکہ بات جو ہے نا وہ مکمل طور پہ واضح ہو جائے۔ یہ ایک آیت ہے ولا تجہر بصلاتک کے حوالے سے نا، ایک کتاب ہے تفسیر کا نام ہے انوار القرآن، تالیف ہے 1355، آج کل 1445-46 تقریباً ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 51 میں بحوالہ مقدمہ مرات الانوار صفحہ 147۔ یہ علامہ سید راحت حسین رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی اور جابر انصاری کلام پروردگار ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا کی تفسیر میں حضرت امام محمد
باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے اعتقاد کو جب تک میں حکم نہ دوں مخالفوں پر ظاہر نہ کرو اور نہ ہی ان چیزوں کو ظاہر کرو جن سے تم کو عزت دی ہے، اور نہ اپنے عقائد حقہ کو حضرت علی علیہ السلام سے چھپاؤ، بلکہ ان کی امامت کا اعتقاد اور دوسرے عقائد حقہ کو ان پر ظاہر کر دو۔ تو یہ ہے وہ باتیں کہ جن کو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں علامہ صاحب نے بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں یہ لوگ کہ تفسیر طبیان کا حوالہ دیا تو اس میں خیانت کی، باقی تفسیر نور الثقلین کا، تفسیر برہان کا اور تفسیر عیاشی کا ذکر کیا تو اس میں باقی ساری روایتوں کو چھوڑ کر وہ ایک روایت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس روایت میں اس کا جو موضوع ہے، جو اس کا مدعا ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی حوالے سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ کہہ رہا جی نزلت انہا نزلت فی التشہد، اور پھر یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے خیانت کہ غلط انداز سے لوگوں کو گائیڈ کرنا۔ نہیں، موت قریب ہے، اور دینا قبر نو لتاں نے، وہ ہر ایک دیاں لتاں نے، لیکن تیریاں تو زیادہ ہی نے، بابا نہیں ہوں، کچھ خیال کر، کچھ حیا کر، بالکل موت کا فرشتہ قریب ہے، تو اس طرح نہ کر، سچ بیان کر، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور کتنا کھا لینا ہے تو نے، لہٰذا حلال کھا، جھوٹ بول کر حرام نہ کھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔